बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमारे घर में जुमेरात के दिन मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी जाती है और आज जुमेरात का दिन है और आज हमारे घर में मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी जा रही है। तो इस कहानी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये भुने हुए चने और मिश्री और किशमिश या मुनक्के, ये ले लेने हैं। उसके बाद हमें अगरबत्ती जलानी है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहानी। और ये देखिए नाज़रीन, ये है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी और ऊपर में है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी। तो एक ही बुक में दो कहानियां हैं। तो चलिए हम इसे खोल के अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस साइड में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुंडा जो रज्जब का जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं उसमें पढ़ी जाती है। और ये है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक बंधा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज़ रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ। हमेशा जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ और जब सुबह होगी इसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिलाकर खुश करूँगा। तब उस सवार बुरका पोस ने 5 पैसा उस लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के और 2 पैसे की मिश्री, धीले के चने और धीले का ऊद और धीले की कलियां और धीले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरी इफलासी और मोहताजी को बरकत से इस फातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे ने निहायत खुशी से इन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न जा रहे हैं, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा बनाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज़ बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया, निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नज़र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया और दूसरा हाथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ ज़मीन पर सक हो गया। खुदा की कुदरत से एक ख़जाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्रिया दरगाह हक जल वाला में
بزا لایا اور چند اشرفیاں اس میں سے لے کر بازار گیا اور کھانے پینے کی مول لے کر گھر کو آیا اور کھا پی کر سب کے سب اس درخت کے پاس آئے اور جنگل خرید کر کے ایک باغ نہایت وسیع اور عالیشان اور ایک عمدہ خوبصورت مکان تیار کرایا۔ مسافر خانہ اور لنگر خانہ اور آبدار خانہ جا بجا بنوا دیا اور بہت سے نوکروں اور چاکروں کو ہر کام پر مقرر کیا اور نہایت خوشی سے رہنے لگا۔ اہل شہر اور مسافروں کو زر و مال سے بے پرواہ کیا۔ ایک دن اس شہر کا بادشاہ بقصد شکار اس جنگل کی طرف چل نکلا۔ پیاس سے بے قرار ہو کر خدمت گاروں کو حکم دیا کہ پانی جلد لاؤ، پیاس سے میری بری حالت ہے۔ نوکر و مزرد حکم چاروں طرف پھیل گئے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ کسی کو دور سے ایک 4 دیواری شہر پناہ کی دکھائی دی۔ جلد قدم اٹھا کر نزدیک آیا، ایک عالی شان پھاٹک شہر پناہ کا دیکھا۔ یہ اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے۔ کئی خدمتگار سلیقہ دار ہر ایک اپنے اپنے کام پر چست ہیں۔ ان سے یہ پانی مانگا، انہوں نے ایک صراحی اور ایک پیالہ اس کے حوالہ کیا۔ بعد کو ملازم اپنے خاوند کے پاس لایا اور جام و صراحی بادشاہ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ اس کے پیتے ہی نہایت متحیر ہوا، پوچھا کہ یہ صراحی پرہن درندوں کے منکن میں ایسا عمدہ و نفیس پانی اس لحاظ سے کسی نے دیا؟ عرض کیا، خداوند، برس دن سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اور جا بجا مسافر خانہ اور لنگر خانہ اور آبدار خانہ بنوا دیے ہیں۔ مسافر غریب محتاج حاجت مند کو زر و مال سے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی متحیر ہوا، کہا کہ ہم نے کبھی یہاں بستی کا نام و نشاں دیکھا تھا نہ سنا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو میں عیال و اطفال یہاں حاضر کرو۔ امیر وزیر مانا ہو کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں، پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت کو سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلانے پر بہت اصرار کیا۔ اس کی خاطر ان دونوں کو یہ بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارا نے حمام جاتے وقت اپنا 9 ہزارہ اپنے گلے سے اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارنی کو حفاظت کے لیے تاکید کی۔ قذارہ وہ کھوٹی ہار نگل گئی اور وہ لکڑہارنی نے یہ کیفیت بچشم خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے بھجوا دیا۔ سال کاہل اسی قید خانے میں گزرا۔ ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آیا اور کہا، فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا سے دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ جناب امیر المومنین کے نام سے دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب اس سوار نے کہا، یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید میں پھنسے، اب فاتحہ دلوا دو۔ تب لکڑہارے نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ سوار بولا کہ تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیے اور دونوں نے ہاتھ پیر کی زنجیریں کھلی پائیں۔ جوڑو مردوں نے نہا دھو کر تھے کہ ایک عورت نظر پڑی کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب خرید کر کے ہمیں لا دے۔ اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شب گست ہے اور مجھے بڑا کام ہے، میں نہیں لا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔
اس کے بعد دوسری ایک بوڑھی کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تہجیج و تخفین کا سامان لانے روتی پٹتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے بولی۔ جب بوڑھی نے نام مشکل کشا کا سنا، اپنے ضروری کام کا نہ خیال کر کے اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دی۔ لکڑہارا اور لکڑہارنی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھائے اور اس بڑھیا کو بھی دیے۔ بوڑھی وہ چیز آپ کھائی اور پانی کے آب خورا کو پانی میں چھوڑ کر آپ گھر کو گئی۔ اس کا مرا بیٹا زندہ ہو گیا اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ گرج کے اس بڑھیا سے اس کے بیٹے کی زندگی کا باعث پوچھا۔ حضرت امیر المومنین کے فاتحہ کا اسباب لکڑہارے کو لا دیا۔ وہ مجرد نام سنتے ہی امیر المومنین کے اور کسی طرح سے عذر و حیلہ نہیں کیا۔ شاید اس کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی کہ میں نے امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ کا سامان فلاں کو نہیں لانے سے میرا جیتا جاگتا بیٹا مر گیا۔ شادی کا گھر ماتم سر بن گیا۔ پھر وہ عورت اس حرکت بیجا سے نادم ہوئی، آہ زاری کی اور توبہ کر کے نیت صدق دل سے کی کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوئے تو میں بھی فاتحہ بلا ناغہ کیا کروں گی۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے اس وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جو ہار نگل گئی تھی اس نے پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلائی۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اور اس کی عورت بے جرم و بے خطا ہیں۔ ناحق نارو قید خانہ میں بھجوا دیا اور اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے قید خانے کے داروغہ کے نام داروغہ قید خانے میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں۔ وہ نہایت متحیر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر کے یہ واردات بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب معلوم ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ ہر پنجشنبہ کو کیا کرتے تھے۔ غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے۔ اب اس فاتحہ مبارک کو شروع کیا ہے۔ برکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانہ سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذر و خواہی کیا اور خلعت گراں بہا منگوا کر ان کو پہنایا اور ان دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا اور ہر پنجشنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام پاک سے دلانا شروع کیا۔ تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سا ملک فتح کیا اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی سے ہر پنجشنبہ کو بلا ناغہ دیا کرے گا، برکت سے اس مبارک فاتحہ کے دنیا کی کل آفات و بلیات سے امن میں رہے گا اور اس کی عمر و رزق میں برکت ہوے گی اور اس کی دشمنان و بدخواہان و حاسدان و مکرور و مردود ہوں گے اور وہ ہمیشہ باعزت و حرمت رہے گا۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے لیکن مختصر گنجائش ان تمام نسخات کی نہیں، اس لیے یہاں بہت کم لکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ہے۔ یہ دیکھیے ناظرین،
کہانی اب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ختم ہو گئی ہے، اور یہاں پہ دیا ہے ترکیب فاتحہ، جو بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ فاتحہ کرنے کے بعد ہم سب دعا مانگیں گے، تو آپ لوگ بھی ضرور مولا علی مشکل کشا کی کہانی گھر پہ پڑھیے اور اپنے گھر کی پریشانی دور کیجیے۔ یہ مولا علی مشکل کشا کی کہانی پڑھنے سے ہر مشکل دور ہوتی ہے اور ضرور دور ہوتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد۔ تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں اور ساتھ میں ان کا بھی فاتحہ کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔